تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئی صبح۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو، مرحبا، ویلکم کہتا ہوں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، خوب برکتیں اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے، مجھے بھی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کا بیڑا پار فرمائے۔ برکتوں والا، رحمتوں والا دن ہے۔ آج کے دن کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے جتنا ہو سکے آج ہم درود پاک کی بھی کثرت کریں، صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، جتنا یعنی ہو سکے آج آپ جو ہے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں، اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ ہوتے ہیں، کچھ مہمان ماشاءاللہ الکریم تشریف فرما ہوتے ہیں کہ جن سے ہم بہت ساری علمی گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک نعت خواں ہوتے ہیں جو آپ کو پیارے پیارے کلام بھی سناتے ہیں۔ بلا تاخیر میں اپنے مہمانوں کو انوائٹ کروں گا۔ سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں ہمارے قاری صاحب مولانا صوبان مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ، خوش آمدید۔ جی، ہمارے قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اب ہمارے نعت خواں جو آج ہیں ہمارے بڑے پیارے تمیم بھائی، ان کو بھی دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں تمیم بھائی؟ مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، تشریف رکھیے گا۔ جناب، ہمارے جو گیسٹ ہیں، جو مبلغین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو کسی ایک ٹاپک پر آپ کو بہت ساری علمی گفتگو پہنچاتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، علم دین کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور آج کا ٹاپک جو ہے بڑا پیارا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس ٹاپک پر جو گفتگو ہوگی وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مظفر بھائی۔ مظفر بھائی کو دعوت دوں گا، تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید۔ الحمدللہ علی کل حال، مرحبا، تشریف رکھیے گا۔ جی، ہمارے جو سیکنڈ آج کے گیسٹ ہیں وہ بھی قاری صاحب ہیں۔ ایک قاری صاحب تو پہلے تشریف لا چکے ہیں ہمارے تلاوت کرنے کے لیے، اور اب جو قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں وہ انشاءاللہ الکریم ہمارے مظفر بھائی کے ساتھ بہت ساری علمی گفتگو کریں گے۔ قاری احمد رضا مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، خوش آمدید قاری صاحب، ویلکم، ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ ہمارے قاری صاحب جو ہے وہ، ناظرین اگر شروع کے پروگرام آپ ہمارے دیکھیں ایک نئی صبح کے، تو شروع جو ہم نے کیا تھا پروگرام، ابھی تو ماشاءاللہ 350 کے قریب الحمدللہ ہمارے ایپیسوڈ ہونے کو آئے ہیں۔ شروع میں ہم نے پروگرام اسٹارٹ کیا تھا ایک نئی صبح، تو اس وقت کے ہمارے گیسٹ ہمارے قاری صاحب تھے، یعنی شروع سے ہمارے ساتھ تھے۔ اللہ ان کو برکت نصیب فرمائے۔ ظاہر ہے ایک بڑی ذمہ داری ہے دعوت اسلامی انڈیا کا، جامعۃ المدینہ کے تحت جو ہے وہ شعبہ قرات آپ دیکھتے ہیں، پھر ٹیسٹ مجلس بھی آپ دیکھتے ہیں، تو ایک ظاہر ایک دعوت اسلامی کی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو یوں وقت اتنا نہیں عطا فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی جیسے ہی ان کو کوشش ہوتی ہے، ان کے وقت میں گنجائش ہوتی ہے تو تشریف لاتے ہیں۔ آج تشریف لائے، ان کے مدنی پھول بھی ہم شامل کریں گے۔ آئیے بلا تاخیر سب سے پہلے ہم اپنے قاری صوبان صاحب کی طرف بڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الإنسان علمه البيان. انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا. الشمس والقمر بحسبان. سورج اور چاند حساب سے ہیں. والنجم والشجر يسجدان. اور بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تولنے میں نا انصافی نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی، اس میں پھل، میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں. والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھل ہیں. تو اے جن و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قرآن کریم کی بڑی ہی مقدس مبارک صورت سورہ رحمان شریف کی الحمدللہ کچھ آیتوں کی ہم نے تلاوت سنی. اللہ کریم اس مبارک صورت کی برکت نصیب فرمائے. اور یقیناً جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بندہ ایک سمجھ کے پڑھتا ہے تو الحمدللہ ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو بندوں کے لیے ہے، ظاہر ہے جب اس کو بندہ سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کی برکتیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے پاکیزہ کلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں ایک کلام کی جانب، اس کے بعد اپنے ٹاپک کی جانب پڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دیار رحمت میں چل کے رہیے، سکون دل کی دوا ملے گی. دیار رحمت میں چل کے رہیے، سکون دل کی دوا ملے گی. چراغ لے کر قدم قدم پر، چراغ لے کر قدم قدم پر، عروس باد صبا ملے گی. چراغ لے کر قدم قدم پر، عروس باد صبا ملے گی. اور گلاب مدحت کے کھل رہے ہیں، حریم عرفاں کی کیاریوں میں. گلاب مدحت کے کھل رہے ہیں، حریم عرفاں کی کیاریوں میں. درود پڑھتے درود پڑھتے ہوئے جوار، دل و نظر میں صدا ملے گی. درود پڑھتے ہوئے جوار، دل و نظر میں صدا ملے گی. دیار رحمت میں چل کے رہیے، سکون دل کی دوا ملے گی. اور کبھی بلاوا ہمیں بھی آئے گا، نور نکہت کی وادیوں سے. کبھی بلاوا ہمیں بھی آئے گا، نور نکہت کی وادیوں سے. کبھی تو مہکیں کبھی تو مہکیں گے زخم اپنے، کبھی تو خاک شفا ملے گی. کبھی تو مہکیں گے زخم اپنے، کبھی تو خاک شفا ملے گی. دیار رحمت میں چل کے رہیے، سکون دل کی دوا ملے گی. اور غلام زادوں کی سب خطائیں معاف کیجے رسول اکرم. غلام زادوں کی سب خطائیں معاف کیجے رسول اکرم. برہنہ سر ہم برہنہ سر ہم کھڑے ہیں کب سے، برہنہ سر ہم کھڑے ہیں کب سے. حضور کب تک سزا ملے گی. برہنہ سر ہم کھڑے ہیں کب سے، حضور کب تک سزا ملے گی. دیار رحمت میں چل کے رہیے، سکون دل کی دوا ملے گی. اور ہر ایک ساعت بہار صلی اللہ کی خوشبو لیے ہوئے ہیں.
ایک ساتھ بہار صلی اللہ کی خوشبو لیے ہوئے ہیں حدود جنت حدود جنت حدود جنت کی خلوتوں میں بھلا کہاں یہ فضا ملے گی حدود جنت کی خلوتوں میں بھلا کہاں یہ سزا ملے گی دیار رحمت میں چل کے رہیے حضور دل کی دوا ملے گی اگرچہ لطف و کرم کے قابل نہیں ہے ہم روسیاہ لیکن اگرچہ لطف و کرم کے قابل نہیں ہے ہم روسیاہ لیکن ہمیں بھی ان کے کبھی تو قدموں میں دیکھ لینا جگہ ملے گی ہمیں بھی ان کے کبھی تو قدموں میں دیکھ لینا جگہ ملے گی دیار رحمت میں چل کے رہیے سکون دل کی دوا ملے گی ہم ان کے در پر کھڑے رہیں گے سوال بن کر پڑے رہیں گے ہم ان کے در پر کھڑے رہیں گے سوال بن کر پڑے رہیں گے اور ان کی چوکھٹ کو چوم لیں گے اور ان کی چوکھٹ کو چوم لیں گے ہمیں کرم کی ردا ملے گی اور ان کی چوکھٹ کو چوم لیں گے ہمیں کرم کی ردا ملے گی دیار رحمت میں چل کے رہیے سکون دل کی دوا ملے گی ریاض ہجر نبی میں آنسو بہا رہے ہو زہے مقدر ریاض ہجر نبی میں آنسو بہا رہے ہو زہے مقدر ریاض ہجر نبی میں آنسو بہا رہے ہو زہے مقدر یقین کامل ہے تجھ کو شہر نبی کی آب و ہوا ملے گی یقین کامل ہے تجھ کو شہر نبی کی آب و ہوا ملے گی دیار رحمت میں چل کے رہیے سکون دل کی دوا ملے گی دیار رحمت میں چل
چل کے رہے سکون دل کی غذا ملے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو نصیب کرے اس دربار میں جانا کہ جہاں سکون دل کی دوا ملتی ہے، جہاں سکون قلب کا لطف جسے کہیں کہ نصیب ہوتا ہے، جہاں بہاریں ہی بہاریں ہیں. اور وہ گلیاں تو ایسی ہیں سبحان اللہ کہ شاعر کہتے ہیں کہ چھاؤں مہکی مہکی ہے، اور جو ہے نا وہ دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، چھاؤں مہکی مہکی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے. سبحان اللہ. عشق کی سمجھیے کہ وہاں پر جو باتیں ہیں اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو بار بار دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب ہو. مزید بھی آپ کو انشاءاللہ الرحمن ہم بہت سارے کلام سنائیں گے. ناظرین الحمدللہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، ضابطہ حیات ہے. الحمدللہ ہمارا دین جو عظیم دین ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں اب تشریف نہیں لائے گا، نیا نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا. اب ان کے بعد جو علماء ہیں سبحان اللہ وہ ہی امت کے رہنما ہوں گے. پھر ان علماء کے اندر بھی ناظرین کچھ کیٹیگری وہ ہے کہ جو بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، اور ان کو علماء ائمہ مجتہدین کہا جاتا ہے. یعنی یوں آپ کہیں کہ علماء کے اندر بھی بڑے علماء، آپ یوں کہہ سکتے ہیں. یوں تو آج بھی ہمارے زمانے میں ماشاءاللہ بہت سارے علماء ہیں، عالم دین ہیں، لیکن ان کے اندر بھی علماء کا ایک سب سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ عالی طبقہ جو ہے، سب سے عظیم طبقہ، کہ جو فقط علم جو ہے وہ سیکھنے سکھانے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ قرآن و حدیث سے علم نکال کر، ٹھیک ہے، چونکہ قرآن کریم کو پڑھ کر ہر مسئلے کو سمجھ جانا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے نا. اب میں اور آپ جناب والا قرآن کریم کو کھول کر، حدیث کو کھول کر اس سے جو ہے نا اپنے طور پر مسائل نکالنا شروع کر دیں کہ اس حدیث میں جناب یہ کہا گیا ہے تو اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے. اور بعض اوقات اگر اپنے طور پر کرنے چلے جائیں گے، جیسا کہ آج کچھ لوگ جو ہے نا وہ حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ خود ہی پھنس جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں یہ ہے تو ایک حدیث میں یہ، وہ خود ہی الجھ جاتے ہیں. تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک علماء کا بڑا طبقہ ہوتا ہے جن کو علماء مجتہدین یا ائمہ مجتہدین کہتے ہیں. ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، یہ چند ہی ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کو فیض عطا فرماتا ہے. اور یہ وہ شخصیات ہوتے ہیں کہ جو الحمدللہ رب العالمین دین کو آسان کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ان میں اگر آپ بڑے نام دیکھیں گے تو مشہور جو ائمہ مجتہدین ہوئے ہیں وہ 4 ہوئے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جو ہمارے اور آپ کے سب کے امام ہیں ماشاءاللہ. پھر اسی طریقے سے ایک جو امام ہے امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ چاروں ان کو ائمہ مجتہدین کہتے ہیں. یہ وہ عظیم امت کے امام ہیں سبحان اللہ. ان کا اس پوری امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے الحمدللہ دین کے مسائل کو آسان کر کے قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر امت کو عطا فرما دی. ان چاروں اماموں میں ایک بڑا ہی پیارا نام ہے سبحان اللہ، لاکھوں شافعیوں کے عظیم المرتبت پیشوا حضرت محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم امام شافعی کہتے ہیں سبحان اللہ. بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار بندے، اللہ پاک کے ولی ہیں آپ. کیا ہے آپ کا کردار، آپ کی سیرت کیا ہے، اور کیا کیا ہمیں آپ کی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے. آج انشاءاللہ الرحمن ان کی سیرت پر ہم کچھ گفتگو کریں گے. آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اس کی برکتیں حاصل کیجیے گا. سب سے پہلے مظفر بھائی میں چاہوں گا کہ امام شافعی کو کچھ آپ تعارف بیان کیجیے، پھر مزید ان کے اوصاف کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ الرحمن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، اور نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے نام ہو گئے. الحمدللہ عز و جل ہمارا ایک نئی صبح میں جو مسلسل جو سلسلے چل رہے ہیں، پروگرامز آ رہے ہیں، تو بزرگان دین، صحابہ کرام، اسلاف، ان کا ذکر خیر چل رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال جس سال میں ہوا ہے 150 ہجری میں، اسی سال میں امام شافعی کی ولادت ہو رہی دنیا میں. یعنی ایک اتنا زبردست علم و مرتبے والا، ایک ائمہ مجتہدین میں سے جو سب سے افضل امام اعظم، وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. تو اللہ کی طرف سے جو ہے نا اس دنیا پر جو ہے کرم فرماتے ہوئے
امام شافعی کی ولادت ہو رہی ہے. امام شافعی جیسے زبردست جو ہے عالم دین اور اتنے زبردست اتنے بڑے امام جو ائمہ مجتہدین ہیں. یہاں ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا کہ جو 4 ائمہ آج جو جن کے نام لیوا اور جن کے مقلدین دنیا میں موجود ہیں، تو یہ ساری امت تقریباً 1200 سال سے 1300 سال سے انہی ائمہ کے پیچھے چل رہی ہے. اور بڑے بڑے بزرگان دین ہوئے، بڑے بڑے اسلاف ہوئے جن کے اندر جو ہے اجتہاد کی صلاحیت تھی، جن کا علمی ایسا مقام تھا کہ وہ چاہتے تو وہ قرآن و حدیث سے اجتہاد کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی عافیت اسی میں سمجھی کہ یہ چاروں میں سے نہ کسی ایک کی پیروی کی جائے اور کسی ایک کو اپنایا جائے. تو چاروں اپنی جگہ پر برحق ہیں، اور جو آپ کے علاقے میں جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، آپ جن کے مقلد ہیں، تقلید ضروری ہے. اور قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے، جس کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ چاہیے اس پر عمل کرنے کے لیے کہ شریعت میں کسی کا مقلد بنے اور طریقت میں کسی کو اپنا پیر بنائے، کسی کا مرید بنے، تاکہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے. تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ، یہ 4 بڑے امام ہیں جس کی بھی پیروی آج بعض لوگ جو ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ اماموں کی پیروی کیوں ضروری ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیثیں ہیں اور ہم رسول کو امام مانتے، ہم کسی کو امام نہیں مانتے، رسول سے جو ہے ڈائریکٹ. تو رسول کے زمانے میں تھوڑی پیدا ہوئے آپ، جو رسول سے ڈائریکٹ فیض حاصل کرنے والے صحابہ تھے، اس میں کئی مجتہدین تھے. امام حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کی بڑی پیاری بات جو ہے وہ یاد آئی. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالنا جو ہے یہ اس طرح سے ہے جیسے سمندر سے موتی حاصل کرنا. یعنی قرآن و حدیث سمندر ہے، اگر کسی کو آج موتی خریدنا ہوتا ہے تو وہ جوہری کی دکان پر جاتا ہے، وہ سمندر میں چھلانگ نہیں لگاتا تو قرآن و حدیث ڈوب جائے گا. قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے میں سمندر میں قرآن و حدیث میں جو ہے نا چھلانگ نہ لگائے، بلکہ اگر آپ کو مسائل کے موتی چاہیے تو امام اعظم کی دکان پر ملیں گے، امام شافعی کی دکان پر ملیں گے. واہ واہ کیا بات ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحمدللہ عز و جل دوسری صدی کے علماء نے جو ہے آپ کو دوسری صدی کا مجدد بھی قرار دیا ہے. تو 150 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ کا نام امام ابو عبداللہ، یہ ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے. محمد آپ کا نام ہے، محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بہت زبردست بزرگ ہے، اور آپ پیدا بھی فلسطین میں ہوئے، غازہ میں، فلسطین میں جو ہے ایک قصبے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. آپ کی والدہ نے ایک خواب دیکھا تھا آپ کی ولادت سے پہلے. آپ کی والدہ سیدتنا فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے مشتری نام کا مشہور ستارہ نکلا. ستارہ یا سیارہ بھی کہا جاتا ہے سائنس میں، جو ہمارا سولار سسٹم ہے اس میں سب سے بڑا جو سیارہ ہے مشتری، اس کا نام ہے بہت بڑا. تو اس کا آپ نے دیکھا خواب میں کہ وہ آپ کے جسم سے نکلا اور مصر میں جا کر گرا، اور اس کے حصے جو ہے وہاں سے ہر شہر میں جو ہے پہنچ گئے. جگہ جگہ اس کے ٹکڑے جو ہے منتشر ہو کر الگ الگ شہروں میں پہنچ گئے. آپ کی والد ماجدہ نے اس کی تعبیر جو ہے جاننے کی کوشش کی، تو لوگوں نے، ماہرین تعبیر نے اس کی خواب کی تفسیر بیان کی، تعبیر بیان کی کہ آپ کے بطن سے ایک ایسا عظیم الشان عالم پیدا ہوگا جس کا علم مصر میں عام ہوگا اور وہاں سے عالم اسلام میں پھیلے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی بعض بزرگوں کا، اللہ کے نیک بندے جب دنیا میں آنے والے ہوتے تھے، ان کے آنے سے پہلے ہی ان کی خبریں، ان کی بشارتیں جو ہے نا وہ دنیا میں پہنچا دیتی جاتی تھی، اشارے دے دیے جاتے تھے. اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عمر شریف جب 2 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد انتقال فرما گئے. آپ کا سایہ جو ہے سر سے اٹھ گیا. آپ کی والد محترمہ وہاں سے مکہ معظمہ آئیں، اور وہاں پر اس طرح سے امام شافعی بھی آپ کے ساتھ آئے، وہیں آپ نے پرورش پائی. ابتدائی طور پر آپ کا جو رجحان تھا وہ علم لغت اور اشعار کی طرف تھا. آپ علم لغت کا جو علم ہے، معانی ہے، الفاظ ہے، پھر اشعار ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ تھی، اور اشعار سے بہت آپ کو دلچسپی تھی. ایک وقت آیا کہ آپ جو ہے لبید نامی ایک شاعر کا دیوان پڑھ رہے تھے، اس کے کلام پڑھ رہے تھے. اشعار میں دلچسپی تھی، لیکن ان کو مائل ہونا تھا فقہ کی طرف، ان کو مائل ہونا تھا قرآن و حدیث کی خدمت کی طرف. تو غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ کیوں اشعار میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، جاؤ فقہ کی تعلیم حاصل کرو. فقہ کی تعلیم
امیر کارواں بننا تھا ان کو نوجواں ہو کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اتنی بڑی خدمت اللہ تعالیٰ کو لینا تھا ان سے. تو فقہ کی طرف آپ اس آواز سے بہت متاثر ہوئے اور پھر آپ نے تلاش کرنا شروع کیا اور بڑے علماء کے پاس، بڑے ہی اکابرین کے پاس آپ پہنچے. بڑے بڑے علماء سے آپ نے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے زمانے میں تھے، تو ان سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا ہے، ان سے موطا شریف پڑھی ہے اور دیگر کتابیں پڑھی ہے. تو یہ ابتدائی طور پر جو ہے کچھ آپ کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال آمین فرمائے. آمین. چلے جناب، ان کا تعارف تو آپ نے سنا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یقیناً تعارف تو مکمل بیان کرنا یوں سمجھیے کہ ناممکن سی بات ہے، ہم اور ان کا مکمل تعارف بیان کریں، جسے کہتے ہیں نا کہ چھوٹا منہ بڑی بات. تو چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے یہ کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں اور اتنی بڑی شخصیت کا ہم ذکر خیر کما حقوق کر پائیں، یہ ہماری قدرت سے باہر ہے. اللہ پاک ان کا فیضان نصیب فرمائے اور اللہ کرے کہ جو ان کے اندر اوصاف تھے، ان کے اندر جو خوبیاں تھی، اللہ ہمیں اس کا صدقہ نصیب فرمائے. چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ علم دوست شخصیت تھے نا آپ، کیونکہ آپ کی جو شہرت ہے وہ ہے ہی علم کی وجہ سے نا. یعنی کسی کی شہرت کچھ اور ہوتی ہے، کوئی بندہ کسی کام کے اندر مشہور ہوتا ہے، کوئی کسی کام کے اندر. آپ کی جو شہرت ہے، آپ دنیا کے اندر جو مشہور ہے، آپ کا نام ہے وہی علم. سبحان اللہ. ایجوکیشن یہ آپ کی شہرت ہے. تو شوق علم دین جو ہے، قاری صاحب میں چاہوں گا کہ کچھ اس پر آپ گفتگو کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شوق علم دین کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی، بحیثیت مسلمان یہ بات ہمارے لیے قابل افتخار ہے، قابل فخر ہے کہ ہماری تاریخ، ہماری ہسٹری ایسے جلیل القدر شخصیات سے مزین ہے، یعنی بھری پڑی ہے، جن کی علمی وجاہت یوں سمجھ لو پورے عالم کے اندر ہے. اور انہی روشن اور تابندہ شخصیات میں سے ایک درخشندہ ستارہ، یوں سمجھ لیجئے چمکتا ستارہ، عالم العصر، عالم قریش، ناصر الحدیث، فقیہ ملت حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں. سبحان اللہ. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کہ ماشاءاللہ بھی مظفر بھائی نے بتایا کہ مجتہد بھی ہے، اور ساتھ میں کروڑوں لاکھوں شافعیوں کے پیشوا بھی ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق، بلکہ آپ اگر سرچ کریں گے، کتابوں میں پڑھیں گے، علماء کے زبانی سنیں گے کہ حنفیوں کے بعد، یعنی کروڑوں حنفیوں کی تعداد سب سے پہلے، اگر دنیا میں سب سے زیادہ جو فالوور پائے جاتے ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. اگر دوسرے نمبر پر اگر کسی امام کی تقلید کرنے والے دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر ہم علمی مقام کی بات کریں تو جہاں آپ مجتہد ہیں وہیں پر آپ مجدد بھی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے صدی ہجری کے جو مجدد ہے وہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دوسری صدی ہجری کے مجدد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ سمجھو یہ بھی مجدد ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و انعام ہوتا ہے. علمی مقام کی اگر بات کریں تو علی بھائی، ہمارے FGN چینل کے ناظرین کو تعجب ہوگا کہ آپ کی قوت جو حافظہ تھی، یعنی کہ آپ نے 7 سال کی عمر کے اندر آپ نے کلام مجید مکمل حفظ کر لیا تھا. کیا بات ہے. 7 سال کی عمر کے اندر آپ حافظ قرآن بن گئے تھے. اور 10 سال کی عمر میں حدیث شریف کی کتاب موطا امام مالک، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ امام مالک سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا، آپ کی اساتذہ میں شمار ہوتا ہے. اور یہ کتاب ہم سب جانتے ہیں اور اہل علم حضرات جانتے ہیں، موطا امام مالک یہ بڑی مشہور و معروف اور بڑی متبرک کتاب ہے. باقاعدہ اس کے دروس ہوتے ہیں عرب کے اندر، یعنی کہ اس کے درس وغیرہ دیے جاتے ہیں. تو یہ موطا امام مالک یہ جو کتاب تھی آپ نے یوں سمجھ لیجئے صرف 9 راتوں میں یاد کر لی تھی. صرف 9 راتوں میں یاد کر لی تھی. اور صرف یہاں تک ہی نہیں، اگر آپ کے علم مقام کی مزید ہم بات کریں تو 15 سال کی عمر میں آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت حاصل ہو گئی تھی. 15 سال کی عمر میں آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت حاصل ہو گئی تھی. ہاں، احتیاط کے پیش نظر آپ اس وقت فتویٰ دینا آپ نے شروع نہیں کیا جب تک کہ آپ کو 10,000 حدیثیں آپ نے یاد نہیں کر لی. اب یہ تو تھا آپ کا علمی مقام. اگر ہم شوق علم دین کی بات کریں، اب ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے مجتہد ہوئے، فقی ہوئے، اور شافعیوں کے بانی ہوئے، پیشوا ہوئے، اور مجدد ہوئے،
تو علم دین کا شوق ابھی ہم نے علم دین کا مقام و مرتبہ بھی ہم نے دیکھا. اگر شوق علم دین کی بات کریں مظفر بھائی تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے آپ نے قرآن مجید مکمل کر لیا تو آپ انہیں اکثر اوقات مسجد کے اندر ہی گزارا کرتے, اور مسجد کے اندر جو علماء کرام کی محفلیں ہوتی, دروس کی جو محفلیں ہوتی, علم دین کی جو محفلیں ہوا کرتی تھی, اس میں آپ انہیں بیٹھا کرتے تھے, ان سے شرعی مسائل سیکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ اب جیسا کہ مظفر بھائی نے بتایا کہ بچپن میں ہی 2 سال کی عمر میں والد صاحب کا سایہ سر سے اڑ گیا تھا, تو اب ظاہر سی بات ہے غربت کا زمانہ تھا, مگر علم دین کا شوق ایسا تھا کہ آپ کے پاس چونکہ کچھ اسے وغیرہ کچھ کاغذ وغیرہ نہیں تھے, ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا کہ جس پر آپ خود لکھ پاتے. علم دین کا شوق ایسا تھا کہ آپ ہڈیوں پر, آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جہاں چمکدار ہڈی دیکھتا تو اس پر حدیث لکھ لیا کرتا تھا. یہاں تک کہ میں نے اتنی ہڈیاں جمع کر لی, حدیث لکھ کر اتنی ہڈیاں جمع کر لی کہ میرا گھر کا جو کنواں تھا نا وہ ہڈیوں سے بھر گیا. کیا بات کر رہے ہیں. صرف یہی نہیں, یہاں تک کہ جو چھوٹے چھوٹے تیر ہوتے تھے ان تیروں پر بھی آپ انہیں حدیث لکھ لیا کرتے تھے. یہ علم دین حاصل کرنے کا شوق اور آپ کے اندر جذبہ تھا. یعنی یوں ہم کہیں رضا بھائی کہ علم دین بندہ اگر بڑا کچھ بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے پیچھے لگن بہت ضروری ہے, اس کا شوق ضروری ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کا انداز آپ دیکھیے کہ مطلب ہڈیوں پر حدیث, چونکہ اس وقت میں ظاہر ہے کہ جس طرح آج ہمارے یہاں پرنٹنگ کا جو سسٹم ہے, ایک ہمارے یہاں جو نا وہ پریس کا نظام ہے, تو جو نا وہ فٹافٹ آپ دیکھیں کہ کاغذ نکل جاتے ہیں. آج کل ظاہر ہے بہت آسانیاں ہیں. اس دور میں ہم بات کر رہے ہیں 150 ہجری کے آس پاس کی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد کی, تو اس وقت میں اللہ اکبر تقریباً یوں سمجھیے کہ 1300 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت میں تو ظاہر ہے یہ سب اتنے اسباب نہیں تھے, لیکن ان کا شوق علم دین, ان کا علم دین سے محبت کا معاملہ, یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ اپنی طلب سے پاتا ہے. بے شک, جس کی طلب ہوتی ہے, جس کو شوق ہوتا ہے, جس کو لگن ہوتی ہے, وہ پاتا ہے. من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے, جو نہیں کوشش کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. اللہ ان کا صدقہ نصیب فرمائے. آمین آمین. اگر تو یہ ہم دیکھیں ماشاءاللہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شوق علم دین پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے, تو اور واقعی میں علم دین کے بڑے فضائل ہیں, علم دین کے بڑے فضائل ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور علم دین کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. علم دین یہ یوں سمجھ لیجیے, علم دین لازوال دولت ہے. علم دین یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی میراث ہے. علم دین یہ قربت الہی پانے کا ذریعہ ہے. علم دین یہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. علم دین خوف خدا کو بیدار کرنے کا نسخہ ہے. علم دین یوں سمجھ لیجئے مردہ دلوں کی حیات ہے. علم دین ایمان کی سلامتی کا محافظ ہے. اور علم دین میں سکون ہے, علم دین میں اطمینان ہے, علم دین میں لذت ہے. تو لہٰذا عقل مند وہی ہے جو علم دین کی طلب میں مشغول ہو کر دنیا کے ساتھ نجات آخرت کی بہتری کا بھی سامان کرنے میں کامیاب ہو جائے. میں ایف جی این چینل کے ناظرین کو یہاں پر ترغیب دلانا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جامعات المدینہ قائم ہے, جس میں درس نظامی کرایا جاتا ہے, عالم بنتے ہیں بچے اور بچے دونوں کے ادارے موجود ہیں. تو آپ تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر ایک عالم اور ایک عالمہ یہ ضرور ہونا چاہیے. تو آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ جیسے رمضان المبارک میں ایڈمیشن اوپن ہوں گے, ہم جامعات المدینہ میں اپنے بچے اور بچی کا داخلہ انشاءاللہ الکریم درس نظامی میں کروائیں گے. جناب ماشاءاللہ الکریم علم دین کے فضائل بھی چل رہے ہیں, شوق علم دین کی گفتگو بھی ہو رہی ہے, اور ساتھ ہی قاری صاحب نے نیت بھی کروائی آپ کو. تو آپ جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سب سے گزارش ہے آپ چاہیں تو اپنی نیت بھی بھیج سکتے ہیں ہمیں. آپ ہمارے جو نمبر ہے آپ چاہیں تو اس پر اپنی وائس بھی بھیج سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کو, اگر آپ کا بیٹا اتنا بڑا ہے, سمجھدار ہے, یا آپ خود اگر کرنا چاہیں, چونکہ اگر ہو سکتا ہے ہمیں دیکھنے والوں میں وہ بھی ایک ہوں گے کہ جو ابھی نئے جوان ہو رہے ہوں گے نا, ایک لڑکپن کا زمانہ ہوگا, کچھ ایسے ہوں گے 15 سال 17 سال والے بھی ہمیں سن رہے ہوں گے. تو ابھی ظاہر عمر ہے, عمر کی تو خیر قید نہیں ہے, علم دین تو آپ جب بھی سیکھیں. ہمارے یہاں
اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی انڈیا نے ایسی مثالیں دی کہ 50 50 60 60 70 سال کے لوگ بھی ابھی جو ہے وہ عالم کورس کی کلاسوں میں پڑھ رہے ہیں. بالکل ایسی مثالیں ہیں اور ہیں، مطلب نا ایک دو نہیں، کئی ایسے لوگ ہیں. ایک جامعہ میں دادا بھی ہے پوتا بھی ہے. کیا بات کر رہے ہیں. ایک جامعۃ المدینہ ایسا ہے کہ وہاں دادا بھی پڑھ رہا ہے اور پوتا بھی پڑھ رہا ہے. اب دیکھیے تو یوں یعنی کہ سیکھنے والا سیکھ سکتا ہے نا علم دین تو. اور اطلب العلم من المہد الی اللحد، فرمایا گیا ہے کہ علم جو ہے نا وہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک سیکھو. یہ ایک ترغیب بھی ہمیں دی گئی ہے کہ علم جو ہے نا اس کے کوئی سیکھنے کی ظاہر ہے کوئی ایک لمٹ نہیں ہے کہ آپ اتنا ہی سیکھ سکتے ہیں، اس ایج میں سیکھ سکتے ہیں. تو آپ بھی اگر کوشش کریں، آگے بڑھیں، ہمت کریں تو آپ علم دین سیکھیں. اگر آپ فزیکل سیکھ سکتے ہیں، یعنی فزیکل جامعۃ المدینہ میں جا کر آپ بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں تو آپ وہ کریں. کہ آپ سب سے بیسٹ آپشن تو یہ کہ آپ مدرسے میں بیٹھ کر اساتذہ کی نگرانی میں آپ اگر پڑھیں گے تو ایک اس کا الگ مزہ ہے. اور اگر آپ ایک بزنس مین ہیں یا آپ کی مصروفیات زیادہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں جو نا میں ایسا سسٹم مجھے مل جائے کہ میں گھر بیٹھے علم دین حاصل کر سکوں، عالم بن جاؤں، تو دعوت اسلامی انڈیا نے یہ بھی آپ کو موقع فراہم کیا ہے. GNOA غریب نواز آن لائن اکیڈمی کے تحت الحمدللہ گھر بیٹھے بھی آپ کو قرآن کریم بھی سکھایا جاتا ہے، آپ کو الحمدللہ عالم دین بھی بنایا جاتا ہے. تو آپ جو بھی بات کر رہے ہیں کہ بزنس مین پہلا آپشن تو کیا فزیکل یعنی آف لائن. تو اگر وہ بزنس مین ہے، تاجر حضرات ہے یا ڈاکٹر ہے یعنی دنیاوی فیلڈ سے وابستہ ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ کا ایک شعبہ یہ بھی ہے نائٹ جامعۃ المدینہ. یعنی کئی ایسے شہر ہیں وہاں پر ہمارے جو یہ کاروباری حضرات ہوتے ہیں جو دن بھر پورے بیزی اور مصروف رہتے ہیں تو رات میں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا درس نظامی کا کورس کرتے ہیں. اس کو ہم بولتے ہیں نائٹ جامعۃ المدینہ. تو موڑاسا کے اندر بھی ہے، احمد آباد کے اندر بھی ہے، تو پھر پونا کے اندر بھی ہے، کوٹا کے اندر بھی، یعنی تقریباً کئی شہروں میں اگر آپ جامعۃ المدینہ کے ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کریں گے تو آپ نائٹ جامعۃ المدینہ میں اب وہاں پر آپ دیکھیں گے. یعنی کہ خیر ہماری گفتگو علم دین نہیں ہے مگر ایک بات بتا رہا ہوں کہ بڑی بڑی عمر کے اسلامی بھائی کاروباری حضرات بھی ڈاکٹر لوگ بھی وہ بھی ماشاءاللہ نائٹ جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کر رہے ہیں. بات ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک نصیب فرمائے. تو یوں نیت کر لیجئے اور آپ کے بچے اگر اس لائق ہیں یا آپ کا اگر آپ اب بھائی مجھے سن رہے ہیں تو چھوٹے بھائی کو آپ داخلہ کروائیے. اچھا یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو یہ بھی نیت کر سکتا ہے کہ چلے میری اولاد ہوگی، اللہ پاک نے اگر بیٹا عطا فرمایا تو اس کو عالم دین بناؤں گا، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اس کو عالمہ بناؤں گا. ابھی نیت کریں گے انشاءاللہ تو ابھی سے ثواب کا میٹر شروع ہو جائے گا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے. ماشاءاللہ الکریم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت پر کچھ گفتگو، کچھ ان کے مبارک اوصاف بیان کرنے کی کوشش کریں. مزید بھی ہم حضرت کی سیرت پر باتیں بیان کریں گے. اس سے پہلے آئیے میں چاہوں گا کہ ناظرین کی فرمائشوں کو شامل کیا جائے. اور ناظرین الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ فرمائشیں بھی کرتے ہیں، کچھ سننا چاہتے ہیں. جی انشاءاللہ الکریم بڑھتے ہیں. آئیے کچھ ناظرین کی فرمائش بھی ہے، کچھ ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. پہلے سنتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. مولانا علی مدنی صاحب سے گزارش ہے مجھے یہ کلام سنا دیں، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا. ضرور انشاءاللہ الکریم آپ کی فرمائش کو ہم پروگرام کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے. جی انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں کچھ فرمائشوں کی جانب. اللہ بخش خواجہ پیر بھائی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو، خیر مبارک. پھر کے گلی گلی تباہ یہ کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے. سفیان بھائی السلام علیکم السلام. آپ سب کو جمعہ بہت مبارک، خیر مبارک. والدہ کی صحت یابی کی دعا کیجیے، اللہ پاک امی جان کو شفا عطا فرمائے. کافی دن سے ان کی یہ میسیجز آ رہے ہیں والدہ کی صحت یابی کے لیے. اللہ پاک آپ کی امی جان کو شفا عطا فرمائے. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں جھارکھنڈ دھنباد سے ہوں. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں. محمد عظیم قادری بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کلام سنا دیجئے، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ. ٹھیک ہے. ندیم انصاری بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھے یہ کلام سنا دیجئے، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ٹھیک ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیم اتاری رائے بریلی ضلع سے یہ بات کر رہے ہیں. جو مبارک ہو، خیر مبارک. علی مدنی کی بارگاہ میں عرض، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں. یہ کلام سنا دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ الکریم.
ماشاء اللہ کریم. اسی طریقے سے اور بھی ہمارے پاس فرمائشیں ہیں. تنظیم خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا میں یاد رکھیے, اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. انس منصوری بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کلام سنا دیجئے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ الکریم آپ کی فرمائشوں کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور بڑھتے ہیں انشاءاللہ فرمائشوں کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا میرے سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب دکھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب دکھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا, دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی سے جائے کیوں. صلی علی نبینا, صلی علی محمد. بکارے خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ. بکارے خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ. پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبا, چار سازی کن. شہاب کس نوازی کن طبیبا, چار سازی کن. مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. مریض مریض درد عصیانم, مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. ندارم جز تم الجائے, ندارم جز تم آوائے, ندارم جز تم الجائے, ندارم جز تم آوائے.
اغثنی یا رسول اللہ، تو ہی خود ساز و سامان، تو ہی خود ساز و سامان، اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم، اغثنی یا رسول اللہ، سائنے بے پر تو ہی تانے لاتن ہر رضایت، سائنے بے پر تو ہی سلطان لاتن ہر، شہاب دے عزی خانم، اغثنی یا رسول اللہ، شہاب عزی خانم، شہاب عزی خانم، اغثنی یا رسول اللہ۔ ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے میرے ہر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دل اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان
ایسا محلہ مدینے میں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمتوں پر بھی برسا دے حال غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں، 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 جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ تیری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، وہ سخی آستانہ سلامت رہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے میں فرمائشیں کی اور آپ کی فرمائش پر ہم نے کچھ نہ کچھ کلام آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ہمارے پروگرام کو یوں دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تو بہت سارے کلام آپ کو سننے کا موقع ملے گا، چونکہ ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں بہت سارے کلام شامل کریں، تو یوں ایک وقت میں کئی کلام
اگر سننا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ بہترین ہمارا ایک نئی صبح بھی ہے، اس کی دعوت بھی عام کیا کریں۔ ایک تعداد ہے ماشاءاللہ الکریم مسلمانوں کی جو نعت پاک سننا پسند کرتی ہے، نعت پاک پڑھنا پسند کرتی ہے، لیکن اس طرح کا ماحول ان کو نہیں مل پاتا ہے۔ وہ ایک دو نعتیں وہ سن پاتے ہیں، بیچارے وہ کسی محفل میں چلے گئے، کسی اجتماع میں چلے گئے تو وہ نعت پاک سن لیتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ایف جی این چینل بھی ہے کہ جو ماشاءاللہ روزانہ ہی ایک نئی صبح کے ذریعے اتنے سارے کلام سناتا ہے، تو آپ ان کو بھی بتائیں کہ بھائی پروگرام میں آیا کریں، اور اس طرح انشاءاللہ الکریم بہت سارے کلام سنیں گے، اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ دوبارہ بڑھتے ہیں ٹاپک کی جانب، گفتگو چل رہی تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کچھ مزید اگر باتیں امام شافعی کی مظفر بھائی بیان فرمائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانے کے بہترین علماء و مشائخ سے جو ہے نا فیض حاصل کرنے کا شرف جو ہے اٹھایا ہے، اور آپ کے اساتذہ کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن جس شخصیت کا رنگ آپ میں زیادہ نظر آتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد رشید امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت تو آپ کو نصیب نہیں ہوئی۔ اگر شاید امام اعظم کی زندگی جو مزید ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ امام اعظم کی خدمت میں بھی حاضری دیتے، لیکن آپ کے جو شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کی صحبت میں کافی عرصہ آپ رہے، بہت آپ نے جو ہے آپ سے فیض حاصل کیا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام شافعی جو ہیں جی، یہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد، کیا بات ہے، یعنی ہمارے امام کا مقام، الحمدللہ، کیا بات ہے۔ اور ایسا آپ کو فیض ملا۔ آج فیض جو حاصل ہوتا ہے نا کہ کسی بزرگ کی صحبت میں، کسی عالم دین کی صحبت میں رہنا، ادب کرنا، کل بھی یہ گفتگو ہوئی تھی کہ ادب سے کس کو کیا کیا حاصل ہوتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعض اوقات ایسے مسائل حل کر دیتے۔ ایک مرتبہ تو آپ نے ایک ایسا مشکل مسئلہ حل کر دیا، اس کا جواب دے دیا کہ آپ خود بھی حیران تھے کہ میں نے یہ مسئلہ کیسے حل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جو لوگ موجود تھے اور آپ خود بھی آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے استاد محترم جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض ہے، ان کی خدمت میں جو میں رہا ہوں نا، ان سے جو پڑھا ہے، ان سے جو فیض حاصل کیا ہے، آج یہ برکتیں مل رہی ہیں۔ اور ایسے افراد یہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ بعض اوقات یہ جو افراد جنہوں نے مسائل نکال کر امت تک پیش کیے، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک جگہ آپ کہیں تشریف فرما ہوئے، کہیں مہمان ہوئے، تو لوگوں نے آپ کے لیے جو ہے نا تہجد کے لیے پانی کا ایک جو ہے لوٹا رکھ دیا کہ یہ رات میں اٹھیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ ایک دوسرے جو بزرگ تھے آپ کے ساتھ، وہ انہوں نے تہجد کی نماز ادا فرمائی، آپ امام محمد جو ہے نا آنکھیں بند کر کے لیٹے رہے، اور پھر وہ پانی کا لوٹا ویسے ہی رہا، اس کو استعمال نہیں کیا، اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد صبح جو ہے ڈائریکٹ آپ نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ تو اب جو ساتھ والے تھے یا جو مہمان تھے، میزبان تھے، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے پانی کا لوٹا بھی استعمال نہیں کیا، شاید تہجد کی نماز ادا نہیں کی، رات میں نوافل وغیرہ ادا نہیں کیے۔ تو ان کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ تم نے کیا کیا، تم نے جو نفل نماز پڑھی نا، اس کا فائدہ صرف تم تک پہنچے گا، اور لیکن میں آنکھ بند کر کے جو لیٹا تھا، میں سویا ہوا نہیں تھا، بلکہ آنکھ بند کر کے قرآن و حدیث کے مسائل میں غور کر رہا تھا، اور میں نے اس ایک رات کے اندر 1000 مسائل نکالے، اور تمہاری عبادت کا ثواب، تمہاری عبادت کا فائدہ صرف تمہیں کو پہنچے گا، لیکن میں نے جو مسائل نکالے نا، اس کا فائدہ ساری امت کو پہنچے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول بھی ملتا ہے جنت میں لے جانے والے اعمال کے اندر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا یہ نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ جی کنٹینیو مظفر بھائی۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی ائمہ مجتہدین میں سے ہے، 4 بڑے اماموں میں سے امام احمد بن حنبل بھی ہے، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے مسلک کو اختیار فرمایا تھا۔ آپ حنبلی ہیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اچھا، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، ہم اگرچہ ہماری جو اکثریت یا ہم سب جو موجود ہیں، ہم سب زیادہ تر جو ہے حنفی ہیں، لیکن ہم امام اعظم کے ساتھ ساتھ امام شافعی کا بھی ذکر کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کا بھی ذکر کر رہے ہیں، امام مالک کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کا جو ادب و احترام ہے، سب سے محبت ہے، سب کا مقام و مرتبہ ہماری نظر میں ہے، اور سب کو رکھنا چاہیے۔ ہاں، صرف مسائل میں جو جہاں کے فالو کرنا ہے، جو اگر حنفی ہے تو قرآن و حدیث، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں جو مسائل ہے، وہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ نے جو بتایا، جو طریقے، اس کے مطابق عمل کرے، اور امام شافعی نے جو بتایا۔ اب لوگوں کے ذہن میں سوال بھی یہ ہوگا کہ اگر 4 الگ الگ طریقے ہیں تو چاروں کیسے درست ہیں؟
چاروں جو ہے مطلب چار الگ طریقے بتا دیے گئے اور چاروں کو صحیح قرار دیا جائے، صحیح تو کوئی ایک ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ایک مثال لے لیں، خانہ کعبہ ہے، چاروں طرف اس کی جو ہے دیواریں ہیں، تو ہمارے ملک سے وہاں جانے کے لیے اور ہمارے ملک سے جو سمت ہے ویسٹ کا ڈائریکشن ہے، جہاں سورج جو ہے غروب ہوتا ہے، ہم اس طرف رخ کرتے ہیں تو کعبے کی طرف رخ ہوتا ہے۔ اب جو اس طرف کے ملک والے ہوں گے تو وہ ایسٹ کی طرف جب اس طرف رخ کریں گے، الٹا رخ کریں گے تو وہ کعبے کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف چاروں طرف، اس طرف سے بھی آنے والا خانہ کعبہ تک پہنچے گا، یہاں سے بھی جانے والا خانہ کعبہ تک پہنچے گا، تو سب کا جو ماخذ ہے اور سب کا جو مرکز ہے، سب تک جہاں پہنچنا شریعت پر جو عمل ہے، راستے الگ الگ ہیں لیکن منزل ایک ہے سب کی۔ اور الحمدللہ یہ جس نے جو راستہ اختیار کیا اس کو بدلی بھی نہیں کرنا چاہیے، تبدیل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جس امام کا فالوور ہے مسائل میں انہی کی اقتداء کرے، انہی کی تقلید کرے، بقیہ سب کا ادب و احترام کرے اور سب کی تعظیم کرے۔ اور یہ جو نا کوئی جھگڑے والی بات بھی نہیں ہے، الحمدللہ یہ ان کی محبت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا نا کہ یہ چاروں بھائی ہیں، کیا نا یہ چاروں شافعی، مالکی، احمد، اور یہ جو نا چاروں یہ ایک ماں کے چار بیٹے ہیں، اس طرح کا کچھ قول مجھے بھی یاد نہیں آ رہا ہے، یعنی چار یہ سگے بھائیوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے، مطلب کوئی ذاتی جھگڑا کوئی اس طرح کا معاذ اللہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو الحمدللہ علماء کے اس اختلاف کو بھی رحمت، نبی پاک نے فرمایا نا کہ اختلاف امتی رحمت، ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء کا جو اختلاف ہے وہ بھی رحمت ہے، اس طرح کا ایک فرمان ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ جو اختلاف ان کا ہوا بھی ہے تو وہ یہ مسائل دین ہے۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے، بھی ہم تذکرہ کریں امام شافعی کا۔ امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے، اب امام محمد شاگرد ہیں امام اعظم کے، حالانکہ وہ دیکھیں تو حنفی المسلک پر چلنے والے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی جو ہے وہ مسلک شافعیہ کے بانی ہیں، تو لیکن آپ دیکھیں جھگڑا نہیں ہے، تعظیم کر رہے ہیں اپنے استاد محترم کی، اور استاد محترم بھی اپنے شاگرد کو مقام دے رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں، ان کو منع نہیں کیا آپ نے، تو یہ الحمدللہ ان کی آپس میں محبت ہے۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی درپیش آ جاتی تو آپ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر حاضر ہوتے اور ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے دعا مانگتے تھے تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ یعنی لو یہ اختلاف ذاتی تھوڑی ہوا، یہ علمی مقام ایسا تھا نا ان کا کہ وہ اس منصب پر اور اس لیول پر آپ فائز تھے۔ مجتہد فی المذہب جو طبقات بیان کیے گئے، مجتہد فی المذہب ہے، مجتہد فی المسائل ہے، اصحاب تخریج ہے، اصحاب ترجیح ہے، تو وہ اس لیول پر جو حضرات ہیں تو وہ ان کے لیے آسانی تھی کہ بھائی وہ اپنا اجتہاد کریں، وہ مسائل نکالے، بلکہ مجتہد جو ہے فالو نہیں کرتا بلکہ وہ جو ہے اپنے مسائل جو ہے وہ نکالتا ہے۔ تو اس طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی ساتھ رہے ہیں، اور آپ بھی جو ہے ائمہ مجتہدین میں سے امام مالک کے ساتھ رہے ہیں، وہ بھی ائمہ مجتہدین ہیں۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ امام اب دیکھو وہ حنبل ایک الگ مذہب ہے مگر شاگرد کس کے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، ان کی عقیدت و محبت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے خود جیسے بھی تذکرہ ہوا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی صدی کے مجدد جو ہے عمر بن عبدالعزیز تھے، اور یہ دوسری صدی کے مجدد جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ 30 سال سے کوئی رات، کوئی دن نہیں گزرا ہے جس میں میں نے امام شافعی کے لیے دعا نہ کی۔ سبحان اللہ، یہ آپس کی محبت ہے۔ آج کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ لوگوں نے الگ الگ اختلاف جو نکال دیا، یا بعض اوقات اہل سنت کو بھی یہ کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے اپنا الگ جو معاملہ نکال دیا، اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت بھی جو کہا جاتا ہے نا، اس پر بھی بعض لوگ سوال کرتے کہ بھائی یہ 4 مسلک تو ہم سنتے آئے تھے، یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ اب تک تو یہ 4 طریقے تھے۔ تو یہ مسلک کوئی نیا مسلک نہیں، یہ چاروں مسلک کی حفاظت کے لیے مسلک دینی ہے، اور یہ بعض لوگ جو چاروں ائمہ کے گروہ میں مطلب بظاہر انہوں نے تقلید اختیار کی، لیکن عقائد ان کے اہل سنت سے الگ ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بعض لوگ جو ہے شافعی بھی بن گئے، حنفی بھی بن گئے کہ ہم بھائی بظاہر جو تقلید کرتے ہیں لیکن عقائد ان کے درست نہیں ہے۔ تو وہ پہچان کرنے کے لیے امام احمد رضا کا مسلک اعلیٰ حضرت یعنی اعلیٰ حضرت کا راستہ، یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے بلکہ چاروں مسلک کی حفاظت کے لیے، اور مسلک دینی ایک ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے اعتبار سے، صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا، بزرگان دین کا، یہ چاروں ائمہ کا جو عقیدہ تھا، وہی عقیدہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے ہمیں دیا۔ کوئی نیا یہ راستہ نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی ہے الحمدللہ۔ اور یہ جو اختلاف ہے یہ مسائل میں اختلاف ہے۔
عقائد میں سب ایک برابر ہیں. بالکل یہ بھی بڑی بات ہے. ہاں یہ بھی ناظرین ہماری بات یاد رکھیں، جو اختلاف ہے وہ چار مذہب و مسائل کے اندر ہے، عقائد میں نہیں ہے. اچھا سب سے عقیدت ہے، لیکن خاص طور پہ چونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت جو ہے یہ بھی حنفی تھے، اور آپ نے الحمدللہ فتاوی رضویہ میں، دیگر اور فتاوی جات میں، مسائل میں مذہب حنفیت کو جو ہے خوب فروغ دیا. تو یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ اگر امام احمد رضا کو اللہ تعالیٰ اس میں ہند میں پیدا نہ فرماتا تو ہند سے جو ہے یہ امام اعظم کا جو مسلک ہے حنفیت جو ہے کہیں ختم نہ ہو جاتی، کہ آپ نے ایسی خدمت فرمائی. اور یہ بھی علماء نے کہا ہے کہ اگر امام احمد رضا جو ہے نا امام اعظم کے امام اعظم کے دور میں ہوتے اور اپنے امام اعظم ان کو اپنے شاگردوں میں شامل کر لیتے، لیاقت ان کی قابلیت ہے، بلکہ علماء نے ان کو مجتہد فی المسائل بھی کہا ہے نا اعلیٰ حضرت. اپنے وقت کے بے شک امام ابو حنیفہ ہے، کوئی ثانی نہیں ملتا امام احمد رضا خان کا، کوئی ثانی نہیں ملتا امام احمد رضا خان کا. واہ واہ سبحان اللہ. کیا بات. مالک احمد امام حنیف شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام. اللہ پاک ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے. مزید کچھ اوصاف اگر امام شافعی کے بیان فرمائے، چونکہ پروگرام کا وقت بھی بڑا تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، انشاءاللہ ہم کچھ مزید اوصاف سنتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصاف کے اندر آتا ہے حسن اخلاق کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درزی تھا، وہ آپ کی علمیت سے، آپ کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں تھا. اچھا. تو آپ کا کپڑا سل کے لایا تو کپڑے کے اندر مسٹیک کر دی، غلطی یہ کر دی کہ دائیں آستین یعنی سیدھی ہاتھ کی جو آستین بالکل تنگ کر دی، اور الٹے ہاتھ کی جو آستین تھی اس کو تھوڑی زیادہ کشادہ کر دی. یعنی اتنی کشادہ کر دی کہ اس کے اندر سر آ جائے. ٹھیک ہے، ایک آستین اتنی تنگ کر دی اور ایک آستین اتنی بڑی کر دی. اب وہ جیسا وہ کپڑا پیش کیا درزی نے، اب چونکہ وہ آپ کو جانتا نہیں تھا تو اس نے مذاق کے اندر یہ کر دیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے تو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے کہ تو نے میرے کپڑے سلیں. اب اس کے بعد جواب کیسا دیتے ہیں؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ تو نے جو میری ایک آستین تنگ سی تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے وضو کرنے میں آسانی ہو جائے گی، یعنی آستین چڑھانے میں آسانی ہو جائے گی. اور دوسری آستین تو نے اتنی بڑی سی کہ سر آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس میں مجھے کتاب رکھنے میں آسانی ہو جائے گی. یعنی کتابوں سے بھی ایسی محبت تھی پہلے کے علماء کے اندر کہ وہ اپنے آستینوں میں کتابیں لے کر بھی چلتے تھے، اپنے سینوں میں کتاب یعنی سینے سے چسپا کر کے کتاب چلتے تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اخلاق تھا. حالانکہ آج تو ایسا معاملہ ہے کہ اگر بٹن بھی اگر تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے، ٹھیک ہے، یا آستین بڑی چھوٹی ہو جائے تو پھر ہم درزی کے تو پھر حالت بگاڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو، چونکہ آپ قرآن پاک کے حافظ تھے، قرآن پاک سے بڑی محبت تھی، ٹھیک ہے، تو رمضان کے اندر نفل نمازوں میں آپ 60 قرآن پاک مکمل فرما لیا کرتے تھے. یعنی یوں سمجھ لیجئے دن میں 2 قرآن پاک، وہ بھی نفل نمازوں کے اندر. تو میرے FGN چینل کے ناظرین ابھی سے نیت کریں، ٹھیک ہے، کہ انشاءاللہ الکریم رمضان المبارک آئے گا تو ہم اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. اور قرآن پاک کی بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک یہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، قرآن پاک یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے. قرآن پاک سے گھر میں رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت سے بلائیں دور ہوتی، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اور قرآن پاک یہ سمجھو اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں میں افضل ترین کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہے. ٹھیک ہے، تو نیت کرے کہ انشاءاللہ الکریم ہم قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک نصیب فرمائے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، ان کی سیرت کے کچھ گوشے، کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. ان کے سیرت سے ہمارا جو پروگرام میں بزرگوں کی سیرت بیان کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے، ہم نے کئی مرتبہ بیان بھی کیا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت سے کچھ سیکھیں.
اللہ کریم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کی برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب شكر علينا، وجب شكر علينا، ما دعا لله داعي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، رب کریم بخشش فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ہم سب کو نصیب فرما، رب کریم عز و جل عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما، جہاں کہیں تیرے بندے تیرے بندیاں پریشان ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ FGN چینل کے ناظرین ناظرات اور جو بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، یا اللہ پاک عز و جل جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے، جو جائز آرزو ہے، جو مرادیں ہیں، جو بھی تمنائیں ہیں، رب کریم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ اے رب کریم آج کے دن کی برکت نصیب فرما، جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ ایک اسلامی بہن کے حوالے سے پتہ چلا ہے ICU میں ایڈمٹ ہے، یا اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما۔ جن بھائیوں نے ہمیں میسیجز کیے ہیں، ایک بھائی کی والدہ بیمار ہے، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ جن کے گھر میں جو بیمار ہیں رب کریم پریشانیوں کے عالم میں ہیں، جو پریشانیاں ہیں تو سب کچھ جانتا ہے، تو سب کچھ بہتر کر سکتا ہے، تو قادر ہے، اے اللہ ہمارے حق میں بہتر فرما۔ اے رب کریم آسانیاں فرما، رحمت کی نظر فرما، بار بار پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کی اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو